اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحاقۃ مکیہ۔ اب جو ہے سورہ حاقہ شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ الحاقۃ وہ حقیقت جو پورا ہو کر رہے گا۔ ملحاقۃ وہ حقیقت کیا ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ حقیقت جو پورا ہو کر رہے گا وہ کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر جو ہے الفاظ بدل بدل کے معنی مقصد وہی ہوتا ہے، لیکن صرف الفاظ کو اللہ تعالیٰ جو ہے بدل کے جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حقیقت پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قائم ہونا۔ کیا ہے؟ قیامت قائم ہونا۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ الفاظ الگ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ 27ویں پارے میں الفاظ استعمال کیا کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، اور بھی جگہوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے الفاظ الگ الگ استعمال کیا ہے، لیکن معنی اور حقیقت وہی ہوتا ہے کہ قیامت جی۔ اور یہاں پر الحاقہ کے دوسرا معنی جو امام ابن تفسیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہ یہ کہ ایسی آواز جو کان کو جھنجھوڑ دے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کھرکھرانے والی آواز جو کان کو جو ہے آدمی کو چوکنا کر دے کہ کیسی آواز ہے، اس کے یہ بھی معنی لیا گیا ہے جی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے اور یہ قیامت قائم ہو کر رہے گی، ہے کہ نہیں؟ تاکہ دنیا کے اندر جو لوگ خوب ظلم کر رہے ہیں اور جو لوگ نیک والے راستے پہ چل رہے ہیں، دونوں کا تو فیصلہ ہونا ہے نا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر تو جو لوگ پیسے والے ہیں، پاور ہیں، طاقت ہے، وہ دوسروں پر خوب ظلم کر رہے ہیں، دوسرے ملکوں پر، اور ایک ہے جو کم پاور والا ہے لیکن اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، نیک انسان ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، تو ان دونوں کا بھی تو فیصلہ ہونا ہے نا، تاکہ پتہ تو چلے کہ آخرت میں جو ہے کون لوگ جنت میں جائیں گے اور کون لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر جو ہے قیامت کے تعلق سے باتیں کرتا ہے، الفاظ الگ ہوتا ہے لیکن معنی وہی ہوتا ہے جی۔ تو یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الحاقۃ کہ جو حقیقت ہے یہ پورا ہو کر رہے گا، ہے کہ نہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی کہ کمپلسری ہوگا۔ اور ملحاقہ کچھ پتہ بھی ہے کہ یہ آواز اور یہ پورا ہونے والی چیز کیا ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ یہ حقیقت جو پورا ہوگی یہ کیا ہے کہ نہیں جی۔ تو تینوں الفاظ کے معنی ایک ہی ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں ہم سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی ایسی جگہوں پر، وہاں ایک آواز آتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آواز سے مجھے ایسا لگا کہ ہم ڈر گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اتنا کوئی خاص آواز نہیں تھی۔ یعنی ہر آدمی سے پوچھیں گے تو سب کو لگے کہ یہ آواز الگ الگ طریقے سے اس کو سنائی دیا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح جو قیامت جو قائم ہوگی تو یہ آواز بہت ہی خطرناک اور ہولناک اور خوفناک ہوگی۔ تو جو ایمان والے ہوں گے ان کو تو زیادہ اثر نہیں ہوگا، ان کو معلوم ہے کہ ہاں قیامت قائم ہوگی، وہی آواز آ رہی ہے۔ لیکن جو غیر ہیں، جو کافر ہیں، ان کو بہت سخت آواز لگے گی۔ کیا ہے؟ ان کو یہ آواز جب کانوں میں جائے گی، ان کے کانوں میں آواز، تو بہت سخت ان کو آواز پہنچے گی، جس کی وجہ سے یہ ڈر جائیں گے جی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود اور قوم عاد ان دونوں نے اس جھنجھوڑ دینے والی آواز، کھرکھرا دینے والی آواز کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ کیا ہے؟ انہوں نے بھی جھٹلایا تھا کہ قوم عاد اور قوم سمود جو ہے ان کے سامنے پیغمبر کہتے تھے نا کہ تمہیں موت آئے گی، پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ قیامت قائم ہوگی، سب لوگ جو ہے میدان محشر کی طرف جائیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ کیسے قیامت آئے گی، کیسے مجھے موت آئے گی، اس لیے کہ ہم لوگ طاقتور تھے، لیکن طاقتور وہ لوگ تھے، بہت ڈیل ڈول تھے، ہٹا کھٹا صحت مند لوگ تھے،
اور ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، لمبی عمر ہوتی تھی۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا ثَمُودُ، جہاں تک قوم سمود کی بات ہے تو فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو ان کو جو ہے ایک سرکشی، ایک جو ہے سمجھیے کہ ایسی آواز جو ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ کیا ہے؟ ان کو بھی ایسی خوفناک اور ایسی آفت اور مصیبت جو آئی، جو آواز آئی، تو جس کی وجہ سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ہلاک و برباد کر دیا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایسی آواز تھی کہ جن لوگوں نے سنا سب کے کلیجے پھٹ گئے تھے، ایسی سخت آواز تھی، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ابھی اچانک جو پٹاخہ وغیرہ ابھی پھٹ رہا ہے نا، اگر کوئی پاس میں لا کے کر دے اور ہم لوگ کسی اور کام میں مشغول ہو تو انسان ڈر جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے بھی خطرناک آواز ہوگی۔ تو اس سے بھی خطرناک آواز جو ہے قوم سمجھیے کہ سمود کے لوگوں نے سنا، تو جیسے ہی سنا ان کے کلیجے پھٹ گئے اور جہاں تھے وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے، وہیں پہ ان کو ہلاک و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک قوم عاد کی بات ہے تو فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو انہیں ایک طوفانی ہواؤں نے ان کو جو ہے ہلاک و برباد کر دیا۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیے کہ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، ایسی ہوا کو کہتے ہیں جو بالکل ٹھنڈی ہوا ہو، سرد ہوا۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ ہوا جس میں گرمی لگتی ہے، جیسے دھوپ ہو، اس میں جو ہوا چلتی ہے اس میں گرم ہوا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو لو کہتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوا جو ٹھنڈی کے موسم میں چلتی ہے، کبھی کبھی ٹھنڈی کے موسم میں تو انسان کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح قوم عاد پر جو ہے ایک سخت ہوا، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، ایسی ہوا جو اس کو ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، ایسی ہوا ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ جی اور یہ ہوا کتنے دن رہا اب آگے بتلا رہے ہیں کہ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، کہ ان کے اوپر یہ ہوا جو ہے 7 لیال، 7 رات، و8 ایام، اور 8 دن۔ بتائیے ایسی ہوا چلی تھی، یعنی کہ 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلسل ہوا چل رہی تھی۔ بتائیے کتنی سخت عذاب ان لوگوں کے اوپر آیا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ حسوماً فطر القوم فیہا صرعا، کریں کہ اگر تم اس وقت ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کفار و مشرکین سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور ہم لوگوں سے بھی مخاطب ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اس وقت ہوتے تو تم ان کو دیکھتے کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں بالکل سوکھے سوکھے، اس تنے کی طرح یہ لوگ زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے، بچھے ہوئے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا کھجور کے جو تنا ہوتا ہے پورا سوکھ جاتا ہے، نیچے گرتا ہے بالکل ایک دم سوکھا ہوا رہتا ہے، بالکل گرا ہوا ہے۔ اسی کی مثال دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، تم اگر اس وقت ہوتے تو تم دیکھتے ان لوگوں کو کہ ایسی ہوا ہم نے چلائی تھی جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ سوکھے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح جو ہے بالکل زمین پر سوئے ہوئے تھے، گرے ہوئے تھے، کوئی کچھ خبر نہیں تھی۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اب بھلا یہ بتلاؤ کہ ان میں سے کوئی باقی ہے؟ اللہ نے ان کو ایسا ہلاک و برباد کیا کہ ایک بھی نہیں بچا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ان کافر سے پوچھئے کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا اور 7 رات اور 8 دن جو اس مسلسل ہوا چلتی رہی، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے بالکل زمین پر اوندھے گرے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ کیا ہے؟ ایک بھی نہیں بچا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِيَةِ، اور فرعون اور اس سے پہلے جتنی بھی قوم آئے، اور والمؤتفکات، اور قوم کی الٹی ہوئی بستیاں، بالخاطئۃ، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو جو ہے
ہلاک و برباد کر دیا۔ اور یہ لوگ جو ہے سرکشی اختیار کر لیے، اور ان لوگوں نے بھی ایسی ہی غلطی کی جس کی وجہ سے سب کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک و برباد کر دیا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو ان لوگوں نے، ان کی غلطی کیا تھی اب وہ بتلا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ بس ان کی اتنی غلطی تھی، کیا ہے؟ ان کی بس اتنی غلطی تھی کہ ان لوگوں نے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے؟ ہلاک و برباد کر دیا۔ ہمارے اور آپ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، انہوں نے جو پیغام ہمیں دیا ہے حدیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، تو ہمیں ان باتوں پر کیا ہوگا؟ کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا اور ماننا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ صرف جو ہے کہہ دینے سے ٹھیک ہاں مانتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے پر ہی 100% کامیابی ہے۔ ماننا ایک الگ ہے کہ ہاں مانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننا ہر ایک انسان مانتا ہے، لیکن اللہ کی ماننا یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی باتوں کو ماننا، یعنی ان کی باتوں پر عمل کرنا یہ ضروری ہے جی۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو اس کے نقصان یہ ہوا کہ ہم نے ان کو ایسی گرفت کر لی، ایسا سخت ان کو عذاب میں گرفت کر لیا کہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ ایک چیز دیکھیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، انسان بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ نہیں؟ تو خلاصہ کلام اتنے ساری آیت میں یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھے کہ قیامت کے تعلق سے بتلا رہے ہیں۔ تو قیامت کیا ہے؟ آنی ہے تو آنی ہے، اور ہر ایک چیز کا حساب ہوگا۔ جو لوگ آج ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں ایک دوسرے پر، ایک دوسرے ملکوں پر، اور سوچ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم خوش ہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یعنی کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے بدلہ نہیں لے سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے، لے سکتے ہیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ جی دیکھنا چاہتے ہیں کب تک یہ ظلم کرتا ہے، دیکھتے ہیں کب تک یہ ایسا کر رہا ہے۔ ایک نہ ایک دن اس کو بھی موت آئے گی، ہے کہ نہیں؟ ایک نہ ایک دن یہودی بھی ختم ہوں گے، اسرائیل بھی ختم ہوں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ جو حقیقت میں فیصلہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے، وہاں ترازو لایا جائے گا اور ہر ایک چیز کا حساب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر دھکا دے کے بھگائیں گے۔